أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان اطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر منزل مقصود کی طرف کی جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ پہلی آڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمارا سفر کاروان اطرت کا سفر آپ کی مدد سے اور ہماری کچھ بہت ہی حقیر اور چھوٹی ایفرٹس کے ذریعے جاری رہے گا. اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شرح و ترجمہ دعائے کمیل اور شرح و ترجمہ دعائے رفع امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر کو تمام تر سال انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور یہ اس حوالے سے پہلی ریکارڈنگ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، زمانہ ٹرینڈ کا زمانہ ہے، زمانہ کنٹروورسی کا زمانہ ہے. اگر آپ کو ویورشپ جمع کرنی ہے، اگر آپ کو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تو کنٹروورسی کریٹ کرنا ضروری ہے. کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے ہلچل مچ جائے اور جس کی وجہ سے کوئی پاپولر بلیف جو ہے وہ چیلنج ہو جائے، چاہے وہ سیاست کے لیول پر ہو، چاہے وہ دین کے لیول پر ہو، چاہے وہ حتیٰ غیر سنجیدہ میادین میں جیسے فلموں کے میدان میں جو شوبز وغیرہ کے میدان میں ہوتے ہیں، اور دوسرے غیر سنجیدہ جہاں پر صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہوتا ہے اور کوئی خاص، وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ کون کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے اور اس ٹرینڈ کے ساتھ ایک اچھی خاصی آڈینس جو ہے وہ مشغول ہو جاتی ہے اور موو کرنے لگتی ہے. آپ کو میں اس کا ایک اور ثبوت دیتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ آپ ایسے جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے جو ایک زمانے میں بڑے مشہور ہوئے، ان کے خیالات جو ہے وہ معاشرے میں پھیل گئے، ان کی باتیں بہت سارے لوگ سننے لگے، لیکن وہ ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد جو ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں بچا. اگرچہ کہ وہ ہمارے اطراف میں ہی، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، گھوم رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ان سے اب لینا دینا نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹروورسی کا ان کے بات میں عنصر تھا، وہ پہلو تھا، وہ ختم ہو گیا اور اس کا اتنا دم نہیں رہا. تو یہ ایک اور نشانی اس بات کی کہ ہم کنٹروورسی کو سننا پسند کرتے ہیں. ہم غیر معمولی بات کو، ہٹ کے بات، اسپائسی بات، چٹپٹی بات جو ہے اس کو، جو ہمارا کھانے کی وجہ سے بھی ہمارا شاید یہ مزاج ہو کہ جو مسالے دار بات ہو وہ ہم سننا پسند کرتے ہیں اور اس کی طرف متمائل ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیں، معاشرے میں ہر ازگاہ ہی ہر کچھ عرصے بعد کوئی ایک کنٹروورشل بات کرتا ہے اور لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو کنٹروورشل بات کرے، اور اس کے بعد کچھ اس کے مدح و ثنا میں اور کچھ اس کے مذمت میں اپنے بیانات نکالتے ہیں، اپنے خیالات کو معاشرے میں نشر کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آڈیوز بناتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں. تو اس شخص کی وجہ سے ان کو بھی ایک ویورشپ اور ان کو بھی ایک آڈینس کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا، پہلے تو یہ کہ کیا ہمارا بھی ذہن ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں تو ہر انسان کو اپنا آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ وہ جن چیزوں کو سنتا ہے، کیا وہ اس بنا پر سن رہا ہوتا ہے کہ سب سن رہے ہیں، سب کا اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اجتماعی طور پر، تو ہم بھی وہی سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی کو باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس وقت فلاں شخص معروف ہوا ہوا ہے، فلاں شخص کی باتیں چل رہی ہے، فلاں ٹاپک اس وقت ہاٹ اور ہٹ ہوا ہوا ہے تو ہم اس ٹاپک کے بارے میں سنیں. نہیں، ہمارا ایک پلان ہے، ہمارا ایک برنامہ ہے. ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے. اگرچہ کبھی کبھار یہ کوئنسیڈنس بھی ہو جاتا ہے کہ جس چیز پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جس چیز پر ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی بھی چل گئی ہوتی ہے تو وہ ایک کوئنسیڈنس ہو جاتا ہے. تو یہ ہر شخص کو اپنا آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے اور وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اپنا پلان رکھتے ہیں، کتنا اپنا ایک برنامہ رکھتے ہیں چیزوں کو مطالعہ کرنے کا اور چیزوں کو سمجھنے کا. اگر ہمارا ہے، اگر ہم نے کوئی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے، حاصل کرنی ہے، اور واقعاً وہ ہماری اپنی زندگی سے وابستہ ہے اور ہمارے اپنے تجربے اور خیالات کے بنا پر اس لسٹ کو ہم نے تیار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم خود مختار ہیں اور ہم ٹرینڈ کے فالوورز نہیں ہیں اور ہم کنٹروورسی کے پیچھے نہیں جاتے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، ہم صرف وہی سنتے ہیں جو اس وقت مشہور ہوا، اس وقت معروف ہوا، تو پھر ہم بھی اسی بات کے شکار ہیں. میں نہیں کہوں گا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کو بعد میں اینالائز کریں گے، لیکن ہم اسی مسئلے کے شکار ہیں جو عام تر معاشرہ اس مسئلے سے شکار ہے کہ کنٹروورسی کے پیچھے جانا، چٹپٹی باتوں کے پیچھے جانا. اب یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مثلا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، علم تو علم ہے. اگر چاہے کہ میں کنٹروورسی کوئی کریٹ ہو اور میں علمی باتوں کو سن لوں اور میں اچھی اچھی باتوں کو درک کروں،
چاہے کہ میں خود اپنے مرضی سے کوئی لسٹ بنا کے بغیر اس کی کہ کسی ٹرینڈ کو فالو کروں میں چیزوں کو پڑھوں. مثال کے طور پر میرا موضوع ہے، مثال کے طور پر اس سال میں نے اپنے لیے ایک موضوع انتخاب کیا ہے توحید، مثال کے طور پر، اور مجھے توحید کے اوپر اس سال جو ہے وہ دل ہے کہ میں ریسرچ کروں، اس پہ علماء کی باتیں سنوں، اس کے اوپر کتابیں پڑھوں. اب یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرا شخص ہے، وہ توحید کے اوپر اس نے نہیں پڑھنا، اس نے کوئی اپنے لیے ٹاپک سلیکٹ نہیں کرنا، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹروورشل ٹاپک شروع ہوتا ہے مذہبی اسکالرس کے بیچ تو وہ سن لیتا ہے. تو کبھی وہ معاد کے بارے میں سن رہا ہوتا ہے، کبھی وہ امامت کے بارے میں سن رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کسی اور چیز کے بارے میں سن رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ بڑے جزئی ٹاپکس کے حوالے سے سن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایک مشہور و معروف اسکالر ہیں، یعنی ایک ہیں معروف ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد کافی کنٹروورسی چل رہی، تو وہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ضرور اس میں معاد کی بھی گفتگو آتی ہوگی، امامت کی بھی گفتگو آتی ہوگی، خلفائے راشدین کی بھی گفتگو آتی ہوگی، اور بہت سارے مذاہب کو آپس میں کمپیئر کرنے کی بھی گفتگو آتی ہوں گی. تو یہ بھی تو علم کا ہی ایک ذریعہ ہے نا. کسی کا یہ مزاج ہوتا ہے، کسی کا وہ مزاج ہوتا ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کیوں، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیوں میرے باتوں میں ایک نیگیٹو پہلو نظر آ رہا ہے اس شخص کے لیے کہ جو ٹرینڈ کو اور کنٹروورسیز کو صرف فالو کرتا ہے اور صرف اسی کے ذریعے چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس حوالے سے ایک حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں. اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ کو فالو کرنا اپنے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، شناخت کو حاصل کرنے کے لیے ٹرینڈز کو فالو کرنا اور بس ان گفتگوؤں کے پیچھے جانا جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے، کیا یہ مفید ہے، کیا یہ مفید نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا کم فائدہ ہو، یا یہ بالکل مذموم ہو. تو پہلے ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حدیث کو، اس خوبصورت حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے کو پڑھتے ہیں. اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ حدیث مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہی صحابہ کو تعلیم دی جن سے یہ خوبصورت دعا، یعنی دعائے کمیل منتسب ہے. یعنی کمیل ابن زیاد نخعی، قبیلہ نخع کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی تھی کہ پروردگارہ ان کو برکتیں عطا فرما. اور اسی قبیلے میں سے مالک اشتر نخعی بھی ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کے خاص صحابی، یعنی دو امام علیہ السلام کے خاص صحابی، مالک اشتر نخعی اور کمیل ابن زیاد نخعی، یہ دونوں اس قبیلے کے ہیں. اگرچہ کہ اس قبیلے میں انہی کمیل ابن زیاد نخعی کے بھائی جو تھے، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا اور آپ اس سے جو ہے وہ بڑے پریشان ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا، جو چاہے اپنے ہاتھ سے صحیح راستہ انتخاب کرے، جو چاہے اپنے ہاتھ سے غلط راستہ انتخاب کرے. اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا ہی کیوں نہ کی ہو، اگرچہ کہ ائمہ علیہ السلام نے بہترین ذریعے اس کے لیے چھوڑ ہی کیوں نہ دی ہوں، لیکن اگر کسی نے خود انتخاب کر لیا اس راستے کو کہ میں نے کوئی توجہ نہیں دینی ہے ائمہ علیہ السلام کی گفتگو پر، ان کی باتوں پر، تو اس کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی کام نہیں آ سکتی. بہرحال یہ حدیث وہ ہے کہ جسے امام علی علیہ السلام نے کمیل کو تعلیم دی اور فرمایا کہ یا کمیل، اے کمیل، الناس ثلاثۃ، لوگوں کے تین گروہ ہیں، فعالم ربانی، ایک گروہ وہ ہے کہ جو علماء ربانی ہیں، یعنی وہ علم حاصل کر چکے ہیں اور ان کے علم میں اب صرف کمال ہی کمال ہے، اور وہ اپنے کمالات کے جانب آگے بڑھتے جاتے ہیں. پروردگار متعال عالم مطلق ہے، پروردگار متعال کمال علم ہے، لیکن عالم ربانی وہ ہے کہ جو اب علم کے راستے پر آ چکا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ چکا ہے، اور اب اس کے لیے ہر قدم وہ قدم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نیا علم کا باب اس کے لیے کھلتا ہے. وہ دنیا کے ہر جہت سے کوئی نہ کوئی علم حاصل کر رہا تھا، اس کے لیے کوئی بھی اس کے اطراف میں کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی ایسا اتفاق جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا کہ جس سے وہ حکمت و علم حاصل نہ کرے. یہ ہوتا ہے عالم ربانی، اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک علم کا مستقیم اثر یہ ہے ڈائریکٹ کہ وہ لوگوں کو بھی اپنا فائدہ پہنچاتا ہے. بس الناس ثلاثۃ، لوگ تین گروہ کے ہیں. فعالم ربانی، ایک گروہ وہ ہے جو عالم ربانی ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ متعلم علی سبیل النجات، یہ وہ گروہ ہے کہ جو متعلم ہے، یعنی علم کے راستوں پر رواں دواں ہے، علم حاصل کرنے کے طریقوں کو سیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے ہدف و منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ نجات کے راستے پر ہے. بس یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو تو اچھے ہیں. یعنی جو عالم ربانی ہو گیا وہ بھی اچھا ہے، ظاہر ہے جب
متعلم علی سبیل النجات، جو علم حاصل کر رہا ہے، جو علم کے راستے پر تلاش و کوشش کر رہا ہے، وہ علی سبیل النجات ہو سکتا ہے. تو عالم ربانی جو ہے وہ تو قطعاً کمال اس کو حاصل ہو چکا ہے. اب عزیزان گرامی تیسرے گروہ کے طرف آتے ہیں ہم، کہ جس کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمج الرعاء ہے. ہمج عزیزان گرامی ایک مچھروں کے گروہ کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے اکثر پارک میں جب واک کرتے ہوں گے، خاص کر کے پاکستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ جب واک کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر بہت سارے مچھر جمع ہوتے ہیں ایک ساتھ. بہت ہلکے مچھر ہوتے ہیں جو سامنے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ایک دم اگر ہوا چل جائے تو سب یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں. تو ہلکے حشرات، ہلکے کیڑے، خاص کر کے وہ ہلکے مچھر جو ہوا کے جھونکے سے یہاں سے وہاں اڑ جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ہمج. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس تیسرے گروہ کی تشبیہ ایسے مچھروں کے ساتھ دی کہ جو ہوا کے جھونکے سے یہاں سے وہاں اڑ جاتے ہیں، اور مزید تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید تفصیلات میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمج رعاء اتباع کل ناعق، یہ ہر ناعق کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے. ناعق یعنی وہ جو صدا نکالتا ہے، وہ جو آواز نکالتا ہے، جو آواز نکالتا ہے اس کی پیروی کرنا ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام مزید تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ ایک طرف مائل ہو جاتے ہیں، ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہوتا. اب اصل بات بیان ہو رہی، یعنی واقعی میں کیا ان کا اتنا ہلکا وزن ہے؟ یہ تو ایک مذاق کی بات ہوگی. نہیں، کیوں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کا اتنا ہلکا وزن ہے؟ کیوں ان کو اتنا ہلکا امام علیہ السلام وصف فرما رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو سچ میں انسان کے اندر سنگینی کا باعث بنتی ہے، جو سچ میں انسان کو ارزش، قیمت اور ویٹ سے نوازتی ہے، اس چیز میں یہ لوگ کچے ہیں. یاد رکھیے گا، پہلا گروہ عالم ربانی، دوسرا گروہ متعلم علی سبیل النجات، تیسرے گروہ میں کوئی ایسے عنصر کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر ہوا کے جھونکے سے، ہر آواز نکالنے والے کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، جن کو امام علیہ السلام نے مچھر سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ لم یستضیئوا بنور العلم، ان کا علم کے نور سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، ایک طرف سے ان میں علم کا وزن نہیں ہے، اور دوسری طرف سے انہوں نے پناہ حاصل نہیں کی ہے کسی وثیق رکن کی، کسی محکم ستون کی. یعنی اگر کوئی چیز ہلکی بھی ہو، فرضاً کوئی شدید ہوا چل رہی ہو اور انسان کا وزن اتنا نہ ہو کہ وہ اس ہوا کی شدت کو تحمل کر سکے، اور خطرہ ہو کہ وہ انسان کو اڑا کے لے جائے گی ہوا، تو انسان کسی ستون کا پناہ لیتا ہے، کسی ستون کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، کسی ایسی محکم چیز کو اپنے ہاتھ میں تھامتا ہے کہ جس کے تھامنے کی وجہ سے اب ان شدید ہواؤں کا اس پر اثر نہ ہو. ان لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ یہ نہ ان کے اندر کوئی ایسا وزن ہے علمی کہ جس کی وجہ سے یہ خود مستحکم رہیں، ثابت قدم رہیں، نہ یہ کسی محکم ستون کو اس بات کا ذریعہ بناتے ہیں، اس بات کا وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کوئی سنگینی پیدا کریں اور طوفانوں میں وہ تذبذب کا شکار نہ ہو. لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے ہوا کی جھونکے سے وہ یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. خوب عزیزان گرامی، ضرور سوال پیش آ رہا ہوگا کہ ان نورانی کلمات کا، اس حدیث کا ہمارے گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ ہماری گفتگو کیا تھی عزیزان گرامی؟ ہم سوال یہ پیش کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، اور خود بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ٹرینڈ کے ذریعے اپنی شناخت و علم و معرفت کو حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ انہی باتوں کو دین کے نام پر سنتے ہیں کہ جن کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، جو کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے اسی کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنی معرفت و شناخت حاصل کر رہے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی برنامہ ریزی کے تحت، کسی اختیار کے تحت، کسی پروگرامنگ کے تحت خود اپنے لیے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیا اہم نہیں ہے، اور اس کے بنا پر اپنے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بنا پر اپنے نور کو، اپنے سمجھ اور اپنے فہم کو حاصل کرتے ہیں. اب عزیزان گرامی، اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بہت واضح مشابہت نظر آئے گی ان کے بیچ کے جو ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، جو صرف ان چیزوں کو سنتے ہیں کہ جو ایک کنٹروورسی کی بنیاد پر اس وقت مشہور ہوئی ہوتی ہے، وہ ہاٹ ٹاپکس کو سننا پسند کرتے ہیں، چٹپٹی باتوں کو سننا پسند کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ مجالس میں، حتیٰ مختلف جگہوں پر بھی وہ انہی کی طرف جاتے ہیں کہ جن کی طرف زیادہ سے زیادہ پاپولیشن جا رہی ہو، زیادہ سے زیادہ کراؤڈ جا رہا ہو. اور ان کے بیچ کے جو امام علی علیہ السلام جنہیں فرماتے ہیں کہ یہ ہمج الرعاء ہے،
عزیزان گرامی، میں بالکل اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ تعجب ہو رہا ہوگا اگر اس سے بڑھ کر وہ ان کے اندر کوئی کیفیت ایجاد نہ ہو رہی ہو کہ یہ کس قسم کا کمپیریزن ہے، کیوں ہمیں جو ریا کی کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور حتیٰ میں نے اس میں مجالس کا بھی نام لیا کہ جو لوگ صرف پاپولیرٹی کے بیسس پہ مختلف درسگاہوں میں اور مجالس میں جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی تھوڑا صبر و تحمل اگر رکھیں، اگر واقعا میں نے بھی اس بات پر غور و فکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا، میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا جو اس بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کچھ دیر غور و فکر کے مراحل سے مجھے گزرنے دیں، اگر مجھے آپ کی خدمت میں جو میں نے آمادہ کیا وہ پیش کرنے دیں، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس قسم کی مشابہت اور مماثلت میں نے کیوں قائم کرنے کی کوشش کی ہے. عزیزان گرامی، ایک اور جہت سے اگر باتوں کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ ہر گفتگو کرنے والے کی گفتگو کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر بات کرنے والے کی بات کا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں، جنہوں نے پچھلے سالوں سے سنا ہے، جو ماہ رجب سے مجھے سنتے رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری باتوں کا ایک خاص مزاج ہے. اسی طریقے سے فلاں عالم دین، فلاں پبلک سپیکر، حتیٰ فلاں رائٹر جو کتاب لکھتا ہے، ان کے ہر کسی کے رائٹنگ میں، کہنے میں ایک خاص فلیور ہوتا ہے، ایک خاص رنگ ہوتا ہے، ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ جس مزاج کی بنا پر اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو کہ کوئی کلام اس شخص کا ہے لیکن آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اگر آپ مزاج سے آشنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلام اس کی طرف سے آ رہا ہے یا اس کے ذہنیت کے طرف سے آ رہا ہے یا اس شخص کے جو شاگرد ہیں شاید ان کی طرف سے آ رہا ہے. بہرحال یہ اس کی طرف سے ضرور منتسب ہے. ایسا گرامی، اسی طرح سے قرآن مجید کا بھی ایک مزاج، گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے خاص کر کے جو توحیدی کلام ہے اور خاص کر کے جو عبودیت کے راستے میں کلام ہے ان کا، یعنی یہ دعائیں جو صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب ہے کہ جسے ایک معصوم نے املا فرمایا ہو، یعنی ایک معصوم نے ڈکٹیٹ فرمایا اور دوسرے معصوم نے لکھا ہو. تو آپ دیکھیں کیا عظمت ہے اس کتاب کی کہ ایک معصوم اسے ڈکٹیٹ فرماتے ہیں، دوسرے معصوم لکھ رہے ہوتے ہیں اس کتاب کو، ان جملات کو. تو ایسے مکتوبات، ایسی گفتگو میں ایک خاص مزاج ہے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ مزاج ایسا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں پائی جاتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیبیٹ کا ٹائم آتا ہے، جب کنٹروورسی کا ٹائم آتا ہے، جب کسی قسم کی آمنے سامنے کی گفتگو کا ٹائم آتا ہے، تو کم سے کم ہمیں مواد ملتا ہے قرآن مجید سے ان باتوں کو انجام دینے کے لیے. زیادہ سے زیادہ جو ہمیں مواد ملتا ہے وہ دوسرے استدلالات ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں قرآن مجید سے مواد مل بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہم آیت لے بھی لیتے ہیں اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو سامنے سے والا بھی جو ہے قرآن مجید کے اندر سے کوئی دوسری آیت لا کر ہمارے موضوع کے بیسس کو ہلا رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید نے اپنی باتوں کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے. بہت سی دفعہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں امام علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے، فلاں موضوع پر کیوں گفتگو نہیں ہے، وہ موضوع جو اتنا کنٹروورشل ہے ہمارے ہاں اس پر کیوں کوئی گفتگو نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید کا مزاج ہمیں ایسا معلوم ہوگا کہ جس کے اندر سے کسی قسم کی گروہ بندی کو، کسی قسم کے فرقے کو دوسرے فرقے پر واضح طور پر افضلیت نہیں ملتی. ہاں، غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر و تامل کرنے کے بعد، ایک جدال کے موضوع سے ہٹ کر، مناظراتی ذہنیت سے ہٹ کر ضرور ہدایت حاصل ہوتی ہے. صحیح شخص کو اپنی حقانیت معلوم کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور غلط شخص کو ہدایت ملتی ہے. لیکن جب مناظرہ اور جب جدل کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہر موضوع کے اوپر آیتیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، ضرور ہمیں دل چاہتا ہے کہ جس بات کو ہم سپورٹ کرتے ہیں وہی جیتے، اور اکثر انسان یہی سمجھتا ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے اس کا وہی ہو رہا ہے. لیکن دراصل اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے اوپر جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہر فرقے کے پاس اپنے استدلالات کو محکم کرنے کے لیے آیتیں موجود ہیں. کوئی فرقہ نہیں، حتیٰ جو گمراہ ترین فرقے جیسے قادیانی کا فرقہ ہے، اس فرقے نے بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے لیے آیات کلام مجید کی سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اور انہی آیات کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ جو ان کے عقائد ہیں وہ صحیح ہے. تو ہر گروہ اور ہر دستے اور ہر فرقے نے قرآن مجید سے وہ چیز حاصل کی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے اور وہ اپنے لیے حجت اور دلیل کو تلاش کرتا ہے. پس عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو عنصر نہیں ہے وہ ڈیبیٹ کا عنصر ہے، وہ
جدل کا عنصر ہے کہ یہ مزاج ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کسی کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کسی بھی ایسے بیسس پر انسانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی کہ جس بیسس کا حقیقی اثر ان کی آخرت پر نہ ہو. مثال کے طور پر ایک سائنٹیفک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں دوبارہ ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا دنیا گول ہے یا دنیا فلیٹ ہے. اور آپ کا جو بھی اوپینین ہو، میں اس وقت کسی بھی اوپینین کو بررسی گفتگو اس کے بارے میں نہیں کر رہا، لیکن کیا قرآن مجید میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی آیت ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ زمین فلیٹ ہے؟ یا کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ زمین گول ہے؟ یا جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ سورج اور چاند اور ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں یا زمین ان کے گرد گھومتی ہے؟ یا یہ کہ بگ بینگ کی تھیوری صحیح تھی یا کسی اور تھیوری پر ہمیں بلیو کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں گے تو تمام سائنٹیفک نظریات جو ہیں، جب سائنٹسٹ ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اگر قرآن مجید کی جانب آتے ہیں تو ان سب کو قرآن مجید کے اندر سے اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آیت مل جاتی ہے. آپ اس پر غور کیجئے گا. لہٰذا وقتاً فوقتاً ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہماری تھیوری جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اور میں آپ کو یہ تمام آیتیں بھی دے سکتا ہوں کہ فلیٹ ارتھرز جو ہیں وہ کون سی آیت پر استناد کر سکتے ہیں، اور جو دنیا کو گول سمجھتے ہیں وہ کون سی آیت پر استناد کر سکتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرۂ ارض محور کائنات کا، وہ کس آیت پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان تھیوریز کا انسان کی فلاح اور انسان کے کمال اور انسان کی فائنل ڈیسٹینیشن پر کوئی اثر نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی کلیئر بات نہیں فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ جس کی وجہ سے ایک گروہ جو ہے وہ قرآن مجید سے کٹ جائے. اب دیکھیں، ائمہ علیہم السلام بھی جو اپنے مزاج میں ملائمت رکھتے تھے، جو اپنے مزاج میں نرمی رکھتے تھے، اگرچہ کہ بہت سارے لوگ ان کے زمانے میں ایکسٹریمزم کا شکار ہوا کرتے تھے، وہ اسلحہ لے کر قیام کرتے تھے، وہ بہت سارے دوسرے کام کرنا چاہتے تھے، اور امام علیہ السلام واضح طور پر ان کا ساتھ نہیں دیتے. اس نرمی، اس ملائمت اور اس عطوفت کی وجہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی عزیزان گرامی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کی وجہ سے، ہم یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے کنٹروورسیز کے پیچھے جانے اور ٹرینڈز کے پیچھے جانے کی وجہ سے ان معاملات میں فساد کھڑے کر دیتے ہیں، ان معاملات میں تفرقے کھڑے کر دیتے ہیں کہ جن معاملات کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جن معاملات کا ابدی سعادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہاں، کچھ معاملات میں اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اگر گفتگو بحث و مناظرہ ہوتا ہے تو وہ بالکل واضح معاملات ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موبائلے کے ٹائم پر بحث کی، امام رضا علیہ السلام کی بحث ہے، گفتگو ہے دوسرے علماء سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اغلب جو مزاج ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کی، وہ ایک ملائم اور نرم اور ایک ایسا مزاج ہے کہ جس کی وجہ سے اکثریت لوگ ان سے دور نہیں ہوتے. اور ہر گروہ کو اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یہاں سے کوئی نہ کوئی دلیل مل بھی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام اور قرآن مجید کا جو مزاج ہے وہ رحمت للعالمین والا مزاج ہے. وہ ایسا مزاج ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتا، وہ اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے. جیسے گرامی اگر ہم غور کریں تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہ ایسے ہیں کہ جب ایک گروہ کا فرد دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اسی وقت پہلے پہچان لیتا ہے کہ یہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نزدیک ہونا ہے یا اس کے نزدیک نہیں ہونا ہے. مختلف علماء اور مختلف شخصیات میں بھی پہلے پہنچتے ہی ان میں سے ایک خوشبو آتی کہ یہ اس گروہ کے یا اس گروہ کے. لیکن قرآن مجید میں سے ایسی خوشبو نہیں آتی. روایات میں سے خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام کے ان کلام میں سے جو عبودیت کے مراحل پر بیان ہوئے ہوں، جن میں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے، نہ ان کے سند میں کوئی پرابلم ہے، نہ ان کے کسی بھی جہد سے متن میں کسی لحاظ میں پرابلم نہیں ہے، اس میں یہ پرابلم ہمیں نظر ہرگز نہیں آتی. عزیزان گرامی، اب اس بات کی طرف واپس پلٹتے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے دور ہیں، قرآن مجید سے دور ہیں، کیونکہ ہمیں وہ کیف اور لذت محسوس نہیں ہوتی جو کیف اور لذت فلاں شخص کے باتوں میں محسوس ہوتی ہے. وہ کیف و لذت جب اس شخص کی بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ کیف و لذت جو محسوس ہوتی ہے، وہ جو مزہ آتا ہے، وہ قرآن مجید کی گفتگو میں نہیں آتا. فلاں جو ٹاپک
جس کے بارے میں اس وقت بے تحاشا گفتگو ہو رہی ہے، بے تحاشا جملات کہے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آتا۔ صحیفہ سجادیہ میں ہمیں فلاں موضوع کے حوالے سے کسی قسم کے ڈیبیٹ کے متعلق کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مزاج ڈیولپ ہوا ہے کنٹروورشل چیزوں کو فالو کرنے کا، ٹرینڈز کو فالو کرنے کا، جن موضوعات سے ہماری دلچسپی ہے، جن باتوں کے طریقوں سے ہماری دلچسپی ہے، نہ وہ موضوعات ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں، نہ وہ کنٹروورسیز ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں نظر آتے ہیں، نہ ہمیں وہ مزاج ان کے کلام میں نظر آتا ہے، تو عزیزان گرامی لہٰذا ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ اور جب ہم اس استوار دیوار اور ستون سے دور رہتے ہیں، نہ ہمارے اندر علم کا وہ وزن ہے کہ جو ہمیں بچائے رکھے، اور نہ ہم اپنا آپ کو اس رکن محکم، رکن وثیق سے، جس امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، جب ہم اس رکن وثیق، اس ستون کی بھی پناہ نہیں لیتے، تو آندھیاں اور طوفان تو کیا بلکہ ہوا کے ہلکے جھونکے بھی ہمیں یہاں سے وہاں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس لہٰذا علم کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر کسی گفتگو کا حصہ بننا اس بات کا معیار نہیں ہے کہ ہمارا مزاج دینداری کا مزاج ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ہمارا مزاج یا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یہ مزاج کہ نہیں، بلکہ ہماری اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو سے آشنائی، ہماری قرآن مجید سے آشنائی، ان کے ساتھ مانوس ہونا، ان کی گفتگو کو سننا، ان کی گفتگو پر غور و فکر کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارا مزاج اہل بیت علیہ السلام کے مزاج کے ساتھ کتنا مطابقت رکھتا ہے۔ کیا ہم عالم ربانی ہو چکے ہیں، یا ہم متعلم علی سبیل النجات ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں صحیفہ سجادیہ سے اور دعائے کمیل سے اور دعائے ابو حمزہ شمالی سے اور دعائے رفع امام حسین علیہ السلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کیسے متعلم علی سبیل النجات ہے؟ اگر یہ تعریف متعلم علی سبیل النجات یا علم حاصل کرنے والوں کی آپ پسند کرتے ہیں تو بسم اللہ، میں اپنے لیے ہرگز انتخاب نہیں کروں گا، اگرچہ کہ میں اس سے بہت دور ہوں، لیکن کم سے کم دل میں میری خواہش ہے۔ بس فعالم ربانی نہیں ہوئے، ایک گروہ ختم ہو گیا، ہم اس میں تو نہیں۔ متعلم علی سبیل النجات، جو قرآن مجید سے مانوسیت رکھتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، مبارک ہو ان کو، قطعاً متعلم علی سبیل النجات۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی خاص کر کے ان کلمات سے، جو کہ عبادت، جو کہ ہدف خلقت ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد ہو۔ لیکن بچتا ہے وہ گروہ جو ہمج الرعا ہے، وہ صرف اور صرف دوسروں کے ڈیسیشنز پر یہاں سے وہاں جاتا ہے، جو اتباع کل ناعق، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا گروہ کہ ہمیں کس جہت میں جانا ہے، ہمیں کیا بات سننی ہے، ہمیں کس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، بلکہ وہ کسی ناعق کا، کسی چرواہے کا منتظر رہتا ہے کہ جو ان کو گائیڈ کرے اور ان کو لے جائے، اور اسی چیز میں وہ کیف و لذت محسوس کرتا ہے۔ ایسے گرامی، یہ وہ پہلا مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کہ ٹرینڈ کے پیچھے جانا، کنٹروورسی کے پیچھے جانا، صرف انہی چیزوں کو سننا کہ جو آپ کو پریزنٹ کی جا رہی ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، اپنے ذہنوں کو، اپنی عقلوں کو حوالے کر دینا دوسروں کے، اور سوچ کے کام نہیں کرنا، فکر کر کے کام نہیں کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام کے عبادی اور توحیدی اور دعائیہ کلمات سے بالکل اجنبی ہونا، اور قرآن مجید کی گفتگو سے بالکل اجنبی ہونا، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ان تین گروہوں میں سے، فعالم ربانی میں سے ہم نہیں ہیں، متعلم علی سبیل النجات میں سے ہم نہیں ہیں، بلکہ جو گروہ ہمارے لیے بچتا ہے، خاص کر کے میرے لیے، وہ ہمج رعا کا گروہ ہے، جو اتباع کل ناعق ہے، جو آواز بلند کرتا ہے، ذرا اس کی آواز میں سرور اور کیف محسوس ہوتا ہے تو یہ اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، ہر ہوا کے ہلکے جھونکے کے ساتھ یہ یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ علم کے نور سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی محکم اور استوار پلر اور ستون کا سہارا لیا۔ عزیزان گرامی، ایک اور جہت ہے گفتگو کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے کہ اتنی تاکید ہے اہل بیت علیہ السلام کے اپنے کلام پر، اتنی تاکید ہے قرآن مجید سے مانوس ہونے پر؟ عزیزان گرامی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم صحبتی اور دوستی کا کیا کمال ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دوست کا اثر انسان میں کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی اپنی آیت ہے کہ
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27 کے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، رسول کے ساتھ اپنے راہ کو اختیار کیا ہوتا۔ اگلا جملہ، اگلی آیت یہ ہے، آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کی دوستی اختیار نہیں کرتا۔ یعنی قیامت کے دن کافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش فلاں شخص میرا دوست نہیں ہوتا۔ یعنی دوستی کا بہت گہرا اثر انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی چیز انسان پر دوستی سے زیادہ اثر نہیں کرتی، چاہے اس کے عروج میں ہو چاہے اس کے زوال میں ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں عزیزان گرامی، کیا ہم چاہتے ہیں اللہ سے دوستی کریں؟ کیا ہم اہل بیت علیہم السلام سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ سب کا جواب ہاں ہے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے دوستی کا کیا معیار ہے؟ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ دوستی کریں اور اس کی گفتگو میں نہ بیٹھیں، اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں، تو کبھی ہمارا یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ ہم اس کے دوست ہیں؟ کبھی وہ ہماری یہ بات مانے گا کہ ہم اس کے دوست ہیں؟ اصلاً دوستی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کون کس کی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ بیٹھتا ہے، کون کس کی مصاحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھتا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں فلاں شخص کا دوست ہے، جبھی کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں ہم یہ اس کا دوست ہے۔ یعنی دوستی جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ کون کس کا دوست ہے، وہ خود ایک رنگ رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی اختیار کریں، تو کیا اسی معیار کے مطابق ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں یا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں، جو کہ آپ ضرور فرمائیں گے اور یہی حق بات ہے، تو ہماری ہم صحبتی قرآن مجید کے ساتھ کہاں ہے؟ ہماری ہم صحبتی اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ کہاں ہے؟ کیوں رمضان ہو کہ رمضان انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کوئی ہلکی پھلکی دوستی ہو جائے، قرآن مجید سے کوئی ہلکی پھلکی دوستی ہو جائے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ دوستی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا ذہن تربیت حاصل کرے گا، یہ وہ دوستی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر توحید ڈیولپ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اچھی عادتوں کو اپنانا، بری عادتوں کو چھوڑنے کی بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص سے دوست ہو جائے۔ اصلاً حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ برے عادتیں اپنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی برے انسان کے ساتھ دوست ہو جائے۔ اچھی عادتوں کے آسان ترین طریقہ اپنانے کا یہ ہے کہ انسان کسی اچھے شخص کے ساتھ دوست ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ نہیں چاہتے کہ اچھی عادتیں اپنائیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ بغیر کسی محنت کے آپ کے اندر وہ اچھی عادتیں آ جائیں جن کے لیے ہم کتنا تلاش اور کوشش اور زحمت اور محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نہیں آتی وہ عادتیں، ہم نہیں ڈیولپ کر پاتے کیونکہ ہماری ذہنیت نہیں بنی ہوئی۔ جب ذہنیت بن جاتی ہے عزیزان گرامی، دیکھیں جب میں سرجری کرتا تھا تو گھنٹوں گھنٹوں ہاتھوں کو مختلف چیزوں سے بچا کر ایک ہی سچویشن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا، حتیٰ انسان اپنے آپ کو اگر خارش ہوتی تھی تو کھجال بھی نہیں سکتا تھا۔ اب عزیزان گرامی، میں وہی شخص ہوں کہ شاید اس سے 3 سال پہلے اگر کوئی مجھے ویسے ہی کھڑا کر دیتا اور کہتا ہے کہ تمہارا چیلنج ہے کہ 3 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک تم کہیں بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہو گے، اور تمہیں اگر خارش ہو تمہیں حتیٰ حق نہیں ہے اس بات کی کہ اپنا آپ کو خارش کرو، تو میں کتنے بھی وہ مجھے پیسے دے دے، کوئی کتنا بھی بڑا چیلنج ہوتا میں ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری مینٹیلٹی وہ نہیں تھی، میری ذہنیت ہی وہ نہیں تھی، میں چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا تھا، میری سنجیدگی کا لیول وہ نہیں تھا۔ لیکن جب میڈیکل سکول میں پڑھ کے، جب سرجری کے فیلڈ میں داخل ہو کے، جب سرجری کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا، جب وہ انوائرمنٹ میں نے دیکھا، جب میرے اطراف میں وہ لوگ آئے جن کے لیے یہ کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، خود بخود ایک عادت اندر ڈیولپ ہوئی۔ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور ہوش بھی نہیں رہتا تھا کہ کوئی پرابلم پیش آ رہی یا پیش نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، تمام میری زحمت صرف اور صرف ایک ہی جہت میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خزانے کی طرف آپ کے مبارک ذہنوں کو، آپ کے ہوشیار ذہنوں کو متوجہ کروں، تاکہ اس کی برکت سے مجھے بھی توفیق حاصل اور میں بھی اپنے لیے کوئی فائدہ اس سے حاصل کر سکوں۔ عزیزان گرامی، دعائے کمیل کی گفتگو ہم نے آغاز کرنی تھی، لیکن اچھا خاصا وقت جو ہے مقدمات میں ہی نکل گیا۔ تبرک حاصل کرنے کے لیے، جملات سے آشنا ہونے کے لیے چند جملات دعا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید اس دعا کے مطالعے میں اور شرح و ترجمے کی جانب آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پہلا جملہ اس دعا کا ایک سوالیہ جملہ ہے کہ جس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے، جس طلب کو حاصل کرنے کے لیے ہم تقریباً 10 واسطے پروردگار متعال کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمیں واسطوں کے بارے میں بتایا گیا، واسطہ دینے کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا اور ہمیں باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اب دیکھیں امام علی علیہ السلام کن چیزوں کا واسطہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک، پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، برحمتک، پہلا واسطہ تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر، التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر وسعت حاصل کر چکی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تیری رحمت بے کراں کے سائے سے باہر ہو۔ وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء، پروردگار میرا دوسرا واسطہ تیرے بارگاہ میں تیری اس قدرت کا ہے، تیری اس قوت اور توانائی کا ہے کہ جس کے ذریعے تو نے ہر چیز کو شکست دی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب آ چکا ہے۔ وخضع لها کل شیء، اسی قوت کا واسطہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس قوت کی ایک اور وصف، ایک اور صفت پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ وبقوتک التی، پہلی صفت اس کی ہے کہ قہرت بہا کل شیء، ہر چیز کو تو نے اس قوت کے ذریعے شکست دی ہوئی ہے۔ وخضع لها کل شیء، اور ہر شیء نے جو تیرے سوا ہے اس نے اس قوت کے سامنے خضوع اختیار کیا ہے۔ اور تیسری صفت تیری اس قوت کی یہ ہے کہ وذل لها کل شیء، ہر چیز تیری اس قدرت کے سامنے متواضع ہے۔ کوئی اپنا سر تیری اس قدرت کے سامنے، کوئی چیز اپنا سر اس قدرت کے سامنے نہیں اٹھا سکتی۔ وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء، پروردگارہ اپنی اس حاجت کے لیے تیسرا واسطہ میں تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ تیری وہ جبروت ہے کہ جس کے ذریعے تو ہر چیز پر غالب آ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس کی حکومت غالب ہوتی ہے اور اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک بادشاہ ہوتا ہے کہ جو غالب بھی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق، اس کی رعایا، اس کے کمانڈ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے پسند بھی کرتے ہیں اور اس کا حکم بھی نافذ ہوتا ہے اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور اس کی آبرو بھی ہوتی ہے، اور اس کے حکومت و سلطنت میں جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے اس کی حکومت میں ہونے کو ایک فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے جبروت کا لیول پروردگار متعال کا۔ وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء، پروردگارہ تیری اس جبروت کی قسم کہ جس کی وجہ سے تو سب پر غالب آ چکا ہے، اور اس غالب آنے میں تجھے یہ ضرورت نہیں پڑی کہ خون ریزی کرے، نعوذ باللہ، کسی پر نعوذ باللہ ظلم کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، بلکہ ہر شخص جو تیری مخلوقات میں شامل ہے وہ اس بات پر فخر کرتا ہے، چاہے وہ مولا کائنات ہی کیوں نہ ہو۔ کفا بعزا ان اکون لک عبدا، میرے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہے، یہ سب سے بڑی میری عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سب سے بڑا ٹائٹل مولا علی علیہ السلام کا یہ کہ وہ عبداللہ تھے، خدا کے بندے تھے۔ بس پروردگارہ وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء، تو جو تیری جبروت کی قسم کہ جس کے باعث تو سب پر غالب آ چکا ہے، سب کا تو نے دل جیتا ہوا ہے، سب تجھ سے محبت میں تیری اطاعت کرتے ہیں اور سب تیری اطاعت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ وبعزتک التی لا یقوم لها شیء، پروردگار تجھے تیری اس عزت اور تیری اس استواری کی قسم، چوتھا واسطہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کریں، اگرچہ کہ ہم نے ابھی تک دعا کا مضمون نہیں بتایا۔ ہم نے کہا اللہم انی اسألک، کیا چیز طلب کر رہے ہو وہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، فی الحال ہم واسطے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ ہم نے کیا پیش کیا پروردگار متعال کی بارگاہ میں؟ رحمت کا، دوسرا قوت کا، تیسرا ہم نے پیش کیا واسطہ جبروت کا، اور چوتھا واسطہ جو پیش کریں وہ عزت کا۔ وبعزتک التی لا یقوم لها شیء، پروردگار تیری اس عزت کی قسم کہ جس کے سامنے کوئی چیز تاب مقاومت نہیں رکھتی، تیری اس استواری کی قسم کہ جس کے سامنے ہر چیز نرم ہو جاتی ہے، تیری اس عزت کی قسم کہ جس کے سامنے سب ذلیل ہیں۔ پانچواں واسطہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں
پیش کرتے ہیں کہ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، پروردگار تجھے اس عظمت کی قسم، تیری اس عظمت کی قسم جس نے دنیا کے کائنات کے ہر حصے کو بھر دیا ہے. کوئی حصہ اس کائنات کا نہیں ہے جو تیرے عظمت سے خالی ہو. اس کو دو جہت سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر کسی چیز میں عظمت کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ تیری عظمت ہے جو اس کے یہاں سے ہم تک ریفلیکٹ ہو رہی ہے، منعکس ہو رہی ہے. اگر ہمیں اہل بیت علیہم السلام میں عظمت نظر آتی ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء الہی، شہداء، صلحاء، صالحین، علماء میں اگر ہمیں کوئی عظمت نظر آتی ہے تو یہ تیری عظمت کا ریفلیکشن ہے. اور دوسری جہت سے دیکھنا چاہیں تو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کائنات کا کوئی ایسا نہیں کونا نہیں ہے، کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تیری عظمت کا احساس نہ ہو، بلکہ جس کا جتنا دل بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ تیری عظمت کا احساس کرتا ہے. وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگارا تجھے تیری اس سلطنت کی قسم، تجھے تیرے اس نفوذ کا قسم، تجھے تیری بادشاہی کی قسم کی جس نے ہر چیز پر علو اور برتری اور بلندی حاصل کی ہے. وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگارا تجھے تیرے اس جلوے کی قسم کہ جو اس وقت بھی باقی ہوگا کہ جب ہر چیز نیست و نابود ہو چکی ہوگی. کوئی چیز تیرے جلوے کے سوا باقی نہیں رہی ہوگی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ وہی وجہ ہے کہ جس کا ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں واسطہ دے کر کہہ رہی کہ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ. 8واں واسطہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 10 واسطے ہیں. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار تجھے تیرے ان اسماء اور صفات کی قسم کہ جنہوں نے کائنات کے ہر ستون کو مستحکم کیا ہوا ہے. ہر چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ مضبوط سیمنٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ہلے نہ، اور وہ سیمنٹ ہر چیز کو بھر دیتا ہے. یہ بھر دینا اس کا مطلب ہے ملأت، یعنی پر کر دینا، ہر چیز کو بھر دینا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس کائنات کی جو تو نے بنائی اس کی ستونیں بڑی مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اسماء اور تیرے صفات نے اس کی بیسس کو گھیرا ہوا ہے اور سنبھالا ہوا ہے اس بات سے کہ تزلزل کا شکار ہوں اور گریں. وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، پروردگارا تیرے بارگاہ میں نواں واسطہ پیش کرتے ہیں تیرے علم کا، تیرے اس علم کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے. جیسے تیری رحمت ہر چیز پر محیط ہے ویسے تیرا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے. وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، پروردگارا تجھے تیرے ذات کے اس نور کی قسم کی جس کی وجہ سے ہر چیز روشن ہے. اور اگر تیرے ذات کا یہ نور نہ ہوتا، تیرے چہرے کا یہ نور نہ ہوتا تو ہر چیز سیاہ اور تاریک ہوتی. یا نورو یا قدوس، اے نور، اے مقدس، اے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ اور برائی کا، کسی بھی قسم کے شریک کا، کسی بھی قسم کے یار و یاور کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یا نور، اے نور. یا قدوس، اے وہ کہ جس کی ذات پاک ہے، ہر جہت سے جس کی ذات پاک ہے. یا اول الاولین، اے ہر آغاز کے آغاز. و یا آخر الاخرین، اور ہے ہر اختتام کو ختم کرنے والے، یعنی جو ازل سے ہے اور جو ابد تک رہے گا، اگرچہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب اس کے بعد عزیزان گرامی وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم نے اتنے سارے پروردگار متعال کی بارگاہ میں واسطے پیش کیے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. کہ انشاءاللہ ان جملات کو ہم اگلے ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.